بڑا سبق آموز لطیفہ ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ گدھے کی ملاقات کتے سے ہوئی۔ کس سے ہوئی بھائی؟ گدھے کی ملاقات کتے سے ہوئی۔ تو کتے نے گدھے نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی چلو آؤ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کیا ہے کہ ریس لگائیں گے۔ گدھا اور کتا آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ریس لگاتے ہیں چلو۔ اب کتا بڑا خوش تھا کہ گدھا تو گدھا ہے، یہ مجھ سے کہاں جیت جائے گا۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے جانوروں کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کے فائدے، ان کے نقصان بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ آج کے زمانے کے جانوروں پر ریسرچ کرنے والے جب حیات الحیوان کو اگر پڑھ لیں تو حیات الحیوان کا جو لکھنے والا ہے اس کی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسی عمدہ ریسرچ اس کتاب میں موجود ہے، 2 والیوم 2 جلدوں میں ہے، بہت سارے علماء کے پاس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اس میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ گدھا اتنا سست جانور ہے، اتنا سست جانور ہے، یہ کھڑا کھڑا بھی سوتا ہے، یہ بیٹھا بیٹھا بھی سوتا ہے، گھاس چر رہا ہوتا ہے تو تب بھی سوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی سوتا ہے، یہ بیٹھا بیٹھا بھی سوتا ہے، اتنا سست جانور ہے۔ اور ریس کس سے لگانے جا رہا ہے؟ کتے سے ریس لگانے جا رہا ہے۔ اور ریس لگائی کبھی ٹھیک ہے چلو روانے سے بھیگن پور تک، کون پہلے بھیگن پور پہنچ جائے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھیگن پور روانہ لکھا ہوا تو کچھ اور جگہ ہے تاکہ سمجھ میں جلدی اور آسانی سے آ جائے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب دونوں نے ریس لگانی شروع کی۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ نوٹس کر رہے ہوں گے بات کہ یار کتا تو جیتنا، کیونکہ کتا گدھے کے مقابلے میں بڑا پھرتیلا ہوتا ہے، بھاگتا بھی تیز ہے۔ لیکن کتے کی ایک بات، ایک خاصیت میں بتا دوں، یہ دوڑتا بھی اچھا ہے، یہ دوڑتا بھی برا ہے۔ دوڑتا اچھا کیسے ہے؟ تیز دوڑتا ہے، لیکن تیز دوڑتا دوڑتا اچانک رک کے سوچتا ہے میں کہاں گیا، میں کہاں گیا، کہاں جانا چاہیے۔ یہ بھی حرکت ہے اس کے اندر۔ بہرحال دونوں نے ریس لگائی، بھاگنا شروع کیا، اور جو ان کا آخری نشان تھا کہ بھئی یہاں تک دوڑنا ہے اور یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے، لیکن جہاں پہنچنا تھا، جو منزل تھی، جو مقصد تھا، وہاں پر کتا نہیں پہنچا، وہاں گدھا پہنچ گیا، اور گدھا ٹورنامنٹ جیت گیا، بازی ہار گیا۔ اور جب علاقے میں چرچا ہوئی کہ بھئی ٹورنامنٹ ہوا تھا، کھیل ہوا تھا، تماشا ہوا تھا گدھے کا اور کتے کی ریس لگی تھی، دونوں میں کون جیتا ہے، تو شور ہو گیا اور لوگوں میں چرچائیں ہونے لگی۔ میڈیا والے آ گئے، میڈیا والے جیتنے والے کے پاس نہیں پہنچے، گدھے کے پاس نہیں پہنچے، سیدھا کتے کے پاس پہنچے۔ کیوں جی کتے میاں تم تو بڑے پھرتیلے ہو اور تم تو بڑے چالاک ہو، اور گدھا تو گدھا رہا، تم کیسے اس سے بازی ہار گئے؟ تو کتا کہنے لگا اپنے سر کو جھکا کر کے کہ میاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں گدھے سے تیز دوڑ بھی لیتا ہوں، میں گدھے سے زیادہ پھرتیلا بھی ہوں، لیکن جیسے ہی میں یہاں سے نکلا، جس چوراہے پر بھی میں پہنچتا ہوں اور جس موڑ پر بھی میں پہنچتا ہوں، مجھے کوئی اور نہیں ملا، مجھے میری اپنی برادری کے لوگ ملے، مجھے ہر چوراہے پر کتا ملا، مجھے ہر موڑ پر کتا ملا، میرے راستے میں رکاوٹ انہوں نے ڈالی، مجھے بھونکنا شروع کر دیا اور مجھے میری منزل تک پہنچنے سے انہوں نے مجھے روکا۔ میں کس سے گلہ کروں؟ مجھے گدھے نے نہیں روکا ہے، مجھے شیر نے نہیں روکا ہے، اور مجھے کسی اور جانور نے نہیں روکا ہے، مجھے میری اپنی قوم نے روکا ہے، مجھے اپنی قوم کا افسوس ہے اور رونا ہے۔ ایک کاش میری قوم اگر مجھے نہ روکتی تو یہ تو گدھا ہے، گدھے کا باپ بھی آ جاتا تو مجھے ہرا نہیں سکتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب بھی مسلمان کسی بھی میدان میں ہرا ہے، رب کعبہ کی قسم اسے کوئی ایسا ماں کا لال نہیں جنا گیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے یہودی ہو یا
عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کی پوجا کرنے والا ہو، جس کے ہاتھ میں نظام ہو نظام مصطفیٰ والا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہو عمر رضی اللہ عنہ والا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہو صدیق اکبر والا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہو قرآن والا، جس کے پاس علم آتا ہو آسمان سے، اور جو آسمان سے باتیں کرنے والا ہو، قرآن سے اپنی رہنمائی حاصل کرنے والا ہو، جس کے پاس اپنا دستور نظام حیات ایسا ہو کہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہو، قرآن اس کی رہبری کرتا ہو، وہ مسلمان ایرا غیرہ نتو خیرہ سے جب بھی ہارا ہے وہ کتے کی طرح اپنی قوم کی وجہ سے ہارا ہے۔ جب قوم میدان میں اپنی غداری پر آتی ہے، یہ آپ کے سامنے آپ کا دوست بنے گا، لیکن بغل میں چھری رکھا ہوا ہوگا اور پیٹ پیچھے سے خنجر کھوپے گا، اور بعد میں تمہارے آمنے سامنے بیٹھ کر رونا روئے گا، اور ایسا رونا روئے گا جیسے کہ مگر مچھ کے آنچو رونا رونا چاہتا ہے۔ بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے، وہی ہماری مثال بن گئی ہے گدھے اور کتے والی۔ کتا یہی کہہ رہا ہے مجھے تو میری قوم نے روکا ہے، اگر میری قوم مجھے سپورٹ کر دیتی تو کتا مجھے کیا روک سکتا تھا۔